على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پہ رونق فروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا معذور سکن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک اس زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کاٹے ناٹا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق پر حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہوں. وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء اور شعراء حیران شکر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل منہ ہو گئے. دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپائے ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمدہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں یہ وہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر چل بسا ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت و رفعت کے شامیہ نمر گئے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے بصیر و بلیغ زبان دہانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت و جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات آج کے اس نوز دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ سے کو حقیقت بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کا رکھنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے خیال کی جس کے بارے میں شاعر صاحب کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منازل عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ٹھیک ٹھیک کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھیک ٹھیک کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکر رہی ہے جہاں آپ یاد پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان چاند اور سورج ستارے اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جب کس کے اتارنے والا امین جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین, جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امین, جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین, جس مہینے میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے بہتر اور افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ حق تعالی شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا گزارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن بنا جائے. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس بڑا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ عالم ہوگا.
حضرات قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اس پر میں اپنا ترجمہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم سب سارے مسلمان بھائی کو قرآن پڑھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔